اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید قربان بالکل سر پر ہے اور اس میں 2 دن باقی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ جس طرح ہمارے خطہ پٹوار کے معروف مذہبی شخصیت مولانا احمد جمال صاحب اس سے قبل بھی ہمیں دینی مسائل کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے آگاہی کرتے ہیں، دیتے رہتے ہیں اور ہمارے سوالوں کے بہت سے اچھے طریقے سے جواب دیتے رہتے ہیں، تو آج بھی ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے، کیونکہ عید قربان کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو محترم مولانا احمد جمال صاحب بڑی میٹھی زبان میں، بڑے دھیمے لہجے میں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی ہم نے قربانی کے مسائل کے حوالے سے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ قربانی، ویسے تو قربانی کے حوالے سے قدم قدم پر ایسے مسائل موجود ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، تو سارے تو ان سے سوال نہیں کیے جاتے۔ بیک وقت جب ہم کوشش کریں گے کہ چند اہم معاملات جو ضروری ہیں اس وقت ہمارے ذہنوں میں، ان سے ڈسکس کیے جائے اور ان سے ان کے سوالوں کا جواب سنا جائے۔ مولانا احمد جمال صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں کرتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے دل میں قربانی کے لیے بہت سی گہری خواہش لیے بیٹھا ہو، لیکن اچانک قربانی کے نزدیک جب دن آتے ہیں تو اس کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں دے پاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بڑی حسرت ہوتی ہے، اس کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں، یار کاش میں بھی قربانی کرنے کے قابل ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا یہاں پر، اور چودھری خطیب صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا، کہ جن کی کوششوں کی وجہ سے زیادہ لوگوں تک، عوام تک ہم قربانی کے مسائل پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب صاحب فرما رہے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آپ یہ فرما دیجئے قل ان صلاتي ونسكي، میری نماز، میری قربانی، ومحياي ومماتي، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اصل میں قربانی اللہ کے لیے ہے، کسی لوگوں میں سے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے آدمی کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا آیا وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، کہ اس کے پاس سارے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے فالتو بچ جاتے ہیں، اس کے پاس سیونگ اتنی ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ سیونگ نقدی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، سونے کے اعتبار سے بھی، چاندی کے اعتبار سے بھی، اور فالتو سامان کے اعتبار سے بھی۔ اور لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا ابھی کہ اگر ان ساری چیزوں میں سے چند ایک چیزیں ہیں، ان سب کو ملایا جائے، سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی پیسے ہیں، کچھ سامان ہے، تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جب قربانی واجب ہو جاتی ہے تو پھر حالات جیسے بھی ہوں، پھر اس کو کسی طریقے سے بھی قربانی کرنی پڑے گی، یہ اللہ کی طرف اس کے اوپر واجب ہوگی۔ لیکن اگر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی دل کے اندر خواہش رکھتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی ماہانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنا شروع کر دے، 1000 1500 رکھے، اور جب وقت پورا ہے 12,000 13,000 یا 15,000 تک اس کے پاس اگر پیسے ہو جاتے ہیں تو وہ آسانی سے قربانی کر سکتا ہے۔ اس میں ہم یہ کہیں گے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر
یہی کہا گیا کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہے. تو اس میں لوگوں کو نہیں دکھانا کہ میں بڑے سے بڑا جانور لوں گا، بڑے سے بڑے جانور میں اس طرح ڈالوں گا. آپ 10,000 15,000 کے بیچ میں بھی اگر قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کریں، پر صرف یہ ہے کہ جانور جو ہے نا جو قربانی کے لیے لگتے ہیں، قربانی لگتی ہے وہ جانور ہونا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا حصہ ڈالیں. میں نے دیکھا ساگری کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپس میں مل کر، یعنی آپ بیوی کے پاس زیور ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہے، لیکن وہ بیوی کہتی ہے میں تو کمائی نہیں کرتی، شوہر کہتا ہے جی میری کمائی میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں آپ قربانی کر سکوں. تو آپس میں مل کر کم سے کم، یعنی میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے کل پرسوں مجھے بتایا کہ ہم آپس میں 60 سے 70 ہزار کے بیچ میں جانور خریدتے ہیں، کہ یعنی 2 من کا ہو 2.5 من کا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے گوشت نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اگر اس طریقے سے بھی کوئی قربانی کر لے تو ضرور کریں. مطلب جب کوئی شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بکرا خریدتا ہے، بیل خریدتا ہے، جو کچھ بھی خریدتا ہے، تو سب سے پہلے اسے خریدنے سے پہلے کون سی جانور میں ایسی خصوصیات ہونا ضروری ہے جن کو مد نظر رکھنا پہلے ضروری ہے اور خریدنا بعد میں ضروری ہے؟ جی اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ جانور کون کون سے قربانی لگتے ہیں. جی سب سے پہلے جب خریدنے کے لیے نکلے گا تو اس کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کون سا جانور خریدوں. اس کے اندر اونٹ ہے، اور اونٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 5 سال کا ہونا چاہیے. اس کے اندر گائے اور بھینس ہے، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے، 2 سال سے اوپر. اس کے بعد بکرا ہے، بکری ہے، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ 1 سال کا ہونا چاہیے. گائے بھینس میں بھی مونس مذکر ہو سکتا ہے، اونٹ میں بھی مونس مذکر ہو سکتا ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ دمبا، مینڈے کی قربانی یہ سب سے افضل ہے. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا عمر کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ دمبا وہ، مینڈا وہ جو 6 ماہ کا اتنا زیادہ موٹا تازہ تگڑا ہو کہ اگر اس کو سال والے جانوروں کے بیچ میں چھوڑا جائے تو وہ لگے ہی نہ کہ یہ 6 ماہ کا ہے یا سال کا ہے، اس کی صحت اتنی اچھی ہو تو پھر وہ دمبا قربانی لگ سکتا ہے اس کو. لیکن اس میں یہ ہے کہ آج کل چونکہ ریوڑ بڑے بڑے دمبے کے تو ہوتے نہیں ہیں، عمومی طور پر اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو لوگ 6 ماہ کا 7 ماہ کا دمبا بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نسل ہی چھوٹی ہے. تو اس اعتبار سے نہیں ہوگا، آپ کو پوری تسلی کرنی پڑے گی. تو 6 ماہ کا دمبا بھی قربانی لگ سکتا ہے اگر وہ موٹا تازہ اس اعتبار سے ہے کہ سال کے جانوروں میں چھوڑا جائے تو اس کے اعتبار سے لگے. باقی عمروں کے اعتبار سے جو میں نے بتا دی ہے اس طرح ہونا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جانوروں میں پھر بہت بات لمبی ہو جائے گی، بہت مسائل ہیں کہ جس کا سینگ بھی پورے ہونے چاہیے، کٹے ہوئے نہ ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، یا قربانی سے پہلے وہ جانور اتنا لنگڑا نہ ہو چکا ہو کہ وہ عیدگاہ تک جا ہی نہ سکے. ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ قربانی نہیں لگتا. ویسے عام بیماری ہے، چھوٹی موٹی لگ جاتی ہے لیکن وہ چلتا پھرتا ٹھیک ہے. اندر بیماری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جانور قربانی تو لگ سکتا ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اتنے اچھا جانور دینا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور بیمار ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ دوسرا جانور کر سکتے ہیں تو آپ کریں. اور بیمار جانور آپ کی ملکیت ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں قربان کرتے ہیں تو دونوں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. محترم احمد اقبال صاحب، قربانی صرف گھر کے سربراہ پر فرض ہوتی ہے یا کوئی بھی گھر کا بندہ جو سب چیزیں دے دے اور سب کی طرف سے دعوت جاتی ہے، یا گھر کے سربراہ کو قربانی دینا ضروری ہوتی ہے؟ اصل میں یہاں بات قربانی کے وجوب میں گھر کے سربراہ کی نہیں ہوتی. جی، قربانی کے وجوب میں بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. 52 تولے چاندی کے برابر آپ کی ملکیت ہے یا نہیں. عمومی طور پہ ہمارے علاقوں میں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھی بڑی فیملی ہے، 4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چاروں کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں، اپنی اپنی نوکری کر رہے ہیں، اچھا بینک بیلنس ہے، لیکن کھانا پکانا اکٹھے ہے. لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. اگر 4 آدمی صاحب نصاب ہیں گھر میں تو چاروں کے اوپر قربانی واجب. اور اسی طرح عورتیں صاف کہہ دیتی ہیں جی ہم کمائی تو نہیں کرتی، میں قربانی کہاں سے. لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اگر کمائی نہیں کرتی تو زیور کی وجہ سے آپ کے اوپر قربانی واجب، آپ اس کو بیچ دو، تو وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایسی عورتوں سے یہ کہا جائے گا کہ آپ قربانی دیں، زیور کی زکوٰۃ دیں، تاکہ یہ فرض جو آپ کے ذمہ ہے یہ ثابت ہو، آپ گناہگار نہ ہو. ٹھیک ہے.
مال جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں نا کنز بنانا، خزانہ بنانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آپ بند کر کے رکھیں گے، اللہ رزق بند کرے گا۔ رزق تو اللہ پاک دے رہے ہیں، اس طرح تو بند نہیں کرتے، لیکن آتا ہے روایت کے اندر کہ جو دیتا ہے اللہ اس کو اور دیتے ہیں، جو روکتا ہے اللہ اس کو اپنا بھی ہاتھ روک لیتے ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ مرد کو یہ چاہیے، اس عورت کو بھی چاہیے سمجھداری کا مظاہرہ کریں کہ دیکھو میرے اوپر قربانی واجب ہے، میں نے اپنے قبر میں جانا ہے، آپ تو سارا خرچہ ہمارے اوپر کر دیتے ہو، مرد آپ کے اوپر واجب بھی نہیں ہے، اور قبر میری الگ ہوگی، آپ کی الگ ہوگی، تو اس لیے مرد سے ساتھ اس معاملے میں بحث کرے، 500 1000 ہر مہینے لے کے یہ میں قربانی کے لیے دوں گی، یہ میں زکوٰۃ کے لیے رکھ رہی ہوں، وہ تھوڑی کر کے جمع کرے اور سال کے بعد قربانی کرے، اور اسی طرح سال کے بعد وہ زکوٰۃ بھی اپنی ادا کرے، تو بہت اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھیج دیں، بہتر میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔ اب اگر ایسی عورت کو صاحب نصاب ہے تو مرد اور عورت دونوں کے اوپر واجب ہے کہ دونوں الگ الگ قربانی کریں، وہ ایک نہیں کر سکتا۔ اس میں وہی بات بھی آ جاتی ہے کہ گھر کے سربراہ کے اوپر صرف واجب نہیں ہے، صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب نصاب تو ہوتے ہیں، اچھی قربانی کر رہا ہوں، لیکن ایک سال جو ہے وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں جی میری نام کی قربانی، دوسرے سال کہتے ہیں جی میری بیوی کی قربانی، تیسرے سال میری فلانی بچی کی، پھر مولانا بچے کی۔ ایسی بات نہیں ہے، صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، اسی کی طرف سے ادا ہوگی۔ جب اس کی طرف سے ادا ہو گئی، اب اس کے بعد وہ دوسری قربانی جس کی طرف سے مرضی ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنی اسے کرنی پڑے گی۔ اپنے مردہ جو فوت شدہ والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے روایت کے اندر کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اگر آپ کے اندر استعداد ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد پھر پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی طرف سے کرنا یہ شرط ہے۔ بہت اچھے طریقے سے بول دیا محترم۔ یہ بتائیں، بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ، امیر لوگ جو ہوتے ہیں، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ جو مالک ہوتا ہے جانور کا، اسی کو پیسے سودا کرنے کے بعد پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم گھر لے جاؤ اور آپ نے گھر ہی ہمارے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ تو ایسی قربانی کے والے سے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ ان شخص نے جو مالدار ہے اس آدمی کو جس کو پیسے دے رہے ہیں اپنا وکیل مقرر کیا ہے، یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا وکیل، جیسے آپ نے نکاح کے اندر عمومی طور پہ وکالت کے لوگوں کو نہیں پتہ، جیسے نکاح کے اندر لڑکی تو نکاح خان کے سامنے نہیں ہوتی، اس کا وکیل بن کر اس کا والد آتا ہے اور لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کرتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنی وکیل مقرر کر دیتے ہیں اپنی قربانی کا کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میری طرف سے قربانی کر لو، اب معاملہ اس شخص کی امانت داری کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر وہ امانت داری سے قربانی کر دیتا ہے تو قربانی ادا اس کی ہو جائے گی، وہ نہیں کرے گا تو وہ جو آدمی جس نے قربانی نہیں کی وہ گناہ گار ہوگا، اس نے تو گویا پیسے دے دیے ہیں۔ محترم، یہ بتائیں کہ کچھ لوگ قربانی کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن قربانی کرتے ہیں، تو کیا قربانی کا ثواب تینوں دن یکساں ہے یا ہر دن کا اپنا اپنا الگ الگ ثواب ہے؟ اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ ثواب یکساں ہی ہوگا، کیونکہ جب اللہ پاک نے 3 دن دے دیے ہیں تو 3 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن تو اتنے مالدار نہیں ہیں عید کے پہلے دن، لیکن آپ کے والد یا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہوتے ہی آپ کی وراثت میں بہت سارا پیسہ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو آپ دوسرے دن قربانی کریں۔ اب دوسرے دن کسی وجہ سے مالدار ہو، پہلے مالدار نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، دوسرے دن آپ کے پاس مال آ گیا، دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن کر سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن کی مغرب سے سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ آتا ہے، بعض اوقات آپ سفر میں، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے سفر لیٹ ہو رہا ہے، ایک دن فلائٹ لیٹ ہوگی، آپ نے وہاں ایئرپورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، یا اور کوئی ایسا سفر ہے آپ قربانی نہیں کر پا رہے، کسی وجہ سے گاڑی لیٹ ہے، آپ تیسرے دن گھر میں پہنچتے ہیں تو آپ تیسرے دن قربانی کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے۔ محترم احمد جمال صاحب، یہ بتائیں کسی شخص نے ہفتہ مہینہ قبل قربانی سے جانور خرید کر اپنے گھر رکھ لیا، تو عین قربانی کی 1 دن قبل کسی بیماری کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے، تو اس حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ کیا اس شخص کی قربانی ہو جائے گی یا اس پر وہ بقایا رہے گی؟ اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھا جائے گا کہ وہ قربانی کرنے والا غریب ہے کہ امیر۔ اگر وہ صاحب استعداد ہے، امیر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ دوسرا جانور لے کے قربانی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غریب ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا،
تو پھر وہ دوسرا جانور نہ خریدے بشک، کیونکہ اس کے اوپر واجب نہیں تھی قربانی۔ لیکن اگر وہ امیر آدمی دوسرا جانور خرید لیتا ہے اور اسے پہلا جانور بھی مل جاتا ہے، دوسرا جانور خرید لیا اس نے، پہلا جانور بھی گم ہو گیا تھا، مل گیا، تو اب پہلے وہ جانور کی قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بس وہ دوسرے کی کرے گا تو اس کی قربانی ادا ہے۔ لیکن اگر غریب آدمی دوسرا جانور خرید لیتا ہے اور پہلا بھی اسے مل جاتا ہے تو پھر دونوں جانوروں کی قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ غریب نے ایک جانور خریدا، قربانی واجب نہیں تھی، نفلی قربانی تھی، خریدنے سے اس کے اوپر واجب ہوگی۔ دوسرا جانور خریدا، وہ بھی خریدنے سے واجب ہوگا، دونوں جانور اس کے اوپر واجب ہیں، وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ محترم احمد جمال صاحب، کسی بندے نے، کسی شخص نے، مثال تو میں نے گھر میں قربانی کے لیے جانور رکھا پالا ہوا ہے، تو عین قربانی کے دن وہ اتنا سخت بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کیا اس کو ذبح کرنا جائز ہے یا اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے؟ بس وہی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اتنا زیادہ بیمار ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قربان گاہ تک، قربانی والی جگہ تک چل کے نہیں جا سکتا، تو پھر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اندر سے کوئی بیماری ہے یا کوئی اور اس کو لگا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ مسئلہ، لیکن چلتا ٹھیک ہے، قربانی کی جگہ تک جا سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مالدار ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں یار اب کیا اللہ کے لیے دینا ہے اور اللہ نے اتنا ہمیں دیا ہوا ہے تو کیوں بیمار جانور دیں، ہم صحیح کیوں نہ دیں، تو آپ صحیح لے کر دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی جانور اگر قربانی کے 3 دن تک سخت بیمار رہتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، قربانی کے دوسرے تیسرے دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ اگر آپ نے نیا جانور، مالدار آدمی ہے اور نیا جانور لے کر اس نے قربانی کر دی ہے، تو پھر یہ جانور اس کی ملکیت ہے، چاہے وہ اپنے پاس رکھے، چاہے وہ بیچ دے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ جانور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے غریب آدمی ہے لیکن اس نے قربانی اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے، اب وہ جانور دوسرے تیسرے دن کے بعد آپ کو ملتا ہے جا کے، تو اس میں صورت یہ ہے کہ یہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر واجب کی ہے۔ اب وہ قربانی کا جانور جو 3 دن کے بعد آپ کو ملا ہے، اس کو ذبح کر کے، چاہے وہ پورا جانور کو ذبح کر کے گوشت اس کا تقسیم غریبوں میں کر دیا جائے گا، وہ خود نہیں کھا سکتا۔ اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب خطہ پٹوار کے نائب معروف مذہبی شخصیت جناب مولانا احمد جمال صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ بسا اوقات ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں اور دین کے والے سے ایسے معاملات، ایسے مسائل، ایسے سوال جو جن کے جواب ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے قربانی کے مسائل کے والے سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں آگاہ کیا۔ مولانا احمد جمال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سے آپ اجازت چاہیں گے۔